موجود ہیں ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مخدوم شہاب الدین، بتائیے سر، آج جو مناظر دیکھنے کو ملے، جو صورتحال دیکھنے کو ملی ایئرپورٹ پر، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر جو مناظر تھے، جو ہاسپٹل کے باہر مناظر تھے، جو ارشد شریف صاحب کے گھر میں پچھلے 2 دن سے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیا آپ کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں سلمان، اس وقت جو صورتحال ہے اور جو مناظر ہمیں ہیں، یہ مناظر ایک ویک اپ کال ہے، اور جو آواز دبانے کی کوشش کی گئی، اور ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے آج جو نعرے لگے ہیں نا وہاں پر، پاکستان زندہ باد کے علاوہ وہاں پر کہا گیا ہے کہ ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، اور وہ پاکستان کا بیٹا پاکستان سے اپنے پیروں پر گیا تھا، لیکن آج وہ پاکستان جس سے وہ دور جانا نہیں چاہتا تھا، وہ پاکستان جب ارشد شریف کو دوست یار کہتے تھے کہ کسی ویسٹرن ملک کا ویزا کم از کم لگوا کر رکھ لو سیفٹی کے لیے، برے وقت کا نہیں پتا چلتا، تو ارشد شریف کہتا تھا کہ میں نے ادھر سے کہاں جانا ہے۔ وہ پاکستان جس کے لیے اس نے ہمیشہ کام کیا، وہ پاکستان جس کی خاطر اس کے ایک ایک لفظ، اس کے قلم کی ایک ایک جنبش جو ہے، اور آج وہی ارشد شریف پاکستان پر قربان ہوا ہے۔ اور آج پاکستان کی عوام، یقین مانے سلمان، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ہمارا تو چلے ایک تعلق تھا، ہماری آنکھیں تو اشک بار ہیں۔ میں یہاں پہ یورپ میں جس پاکستانی سے ملا ہوں، کوئی اپنے اشکوں پر قابو نہیں رکھ سکا۔ آج ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن ایک چیز بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں، ارشد شریف کے غم میں ہم سب رو رہے ہیں، ہماری آواز کی لرزش جو ہے وہ ارشد شریف کے غم میں ہے، لیکن خدا کی قسم ہم ڈرے نہیں ہیں، ہماری ڈر جو ہے وہ اب نکل چکا ہے۔ ارشد شریف کا مشن جو صرف اور صرف حق اور سچ کا مشن تھا، ارشد شریف کا ایک ایجنڈا تھا، وہ پاکستان تھا۔ یہ میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، سب کے بہاف پر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجنڈا نہیں رکے گا۔ اور ارشد شریف جو ہیں آج انہوں نے اپنی جان دے دی۔ ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے تھا ان کے لیے، ہم نے نہیں کیا، لیکن وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر گئے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں نے ابھی ریسنٹلی بول نیوز کو جوائن کیا تو ارشد شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے مجھے مبارکباد دی، اور میں وہ بار بار الفاظ، فیض احمد فیض کی نظم کے انہوں نے 4 مصرے لکھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ شاید انہیں پتا تھا آنے والے وقت کا، شاید ان کی یہ میرے لیے نصیحت بھی تھی، ہم سب کے لیے نصیحت تھی، بول کے لیے نصیحت تھی۔ ارشد شریف صاحب نے لکھا کہ بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے۔ ارشد شریف کی اس وصیت پر عمل کریں گے، ارشد شریف کے مشن کو آگے لے کر جائیں گے۔ غم میں ضرور ہے، اور اس وقت کرب میں ہے، کرب کی وہ شدت ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتی، رہ رہ کر خیال آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بازو کاٹ لیا ہے، ایسے لگتا ہے ہمارا اپنا ہم سے چھین لیا ہے، اور ایسا دکھ، ایسا کرب، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ آج ہر پاکستانی ارشد شریف کے غم میں رو رہا ہے، آج ہر پاکستانی ارشد شریف کی بات کر رہا ہے، اور یہ بات وہی ہے جو احمد فراز نے کہی تھی، میں کٹ گروں کے سلامت رہوں، یقین ہے مجھے یہ سارے ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ انشاءاللہ ارشد شریف کے قلم کا سفر رائے گا نہیں جائے گا، پاکستان سے محبت اور پاکستان کے لیے ان کے ایجنڈے کو آگے لے کر بڑھیں گے، حق اور سچ کا پرچم تھامے رکھیں گے۔ بول فیملی اسی طرح ارشد شریف کے مشن کو آگے لے کر بڑھے گی، جو صرف پاکستان اور پاکستانیوں کی بھلائی کے لیے تھی۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس وقت میں اپنے جذبات پر بھی قابو رکھنا چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں جوش سے نہیں ہوش سے بات کروں، لیکن یہ بڑے ایموشنل مناظر ہیں۔ ارشد شریف صاحب کا وہ مسکراتا چہرہ، جو تصویر کیسے لیک ہوئی یہ بھی پتا کریں، جب وہ پاس گئے، وہ ایئرپورٹ پر ایف آئی اے کے امیگریشن کاؤنٹر والی تصویر، وہ آج مسکراتا چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کی وہ مسکراہٹ ہمیں نہیں بھولتی، ارشد شریف کا یہ جسد خاکی بھی ہم نہیں بھولیں گے۔ ارشد شریف چلا گیا ہے، اس کا سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے، سوال کرنے والا گیا ہے، سوال کا جب تک جواب نہیں ملے گا وہ سوال وہیں پر کھڑا رہے گا۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ ارشد شریف جیسا صحافی، اور یہ irreparable لاس ہے، یقین مانے ہم میں سے بہت سے صحافی ہوں گے، بہت سے صحافی ارشد شریف سے زیادہ سینئر ہوں گے، بہت سے صحافی ارشد شریف سے زیادہ سنے جاتے ہوں گے، ریٹنگز اپنی جگہ، سینیورٹی اپنی جگہ، لیکن
कॉम्पिटेंट, कंपोज्ड, अपने टैलेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस, और बिल्कुल जो एक सहाफत की डेफिनेशन पर अगर कोई शख्स पूरा उतरता था तो मैं ये समझता हूं कि वो अरशद शरीफ था। और इस वक्त जो हमारे हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, अरशद शरीफ का मिशन नहीं रुकेगा। अरशद शरीफ ने जो हक और सच की थी